जांच करने का और अपोजिशन को हक है तनकीद करने का। आप हमारा आईना हैं, कभी हम आपका आईना हुआ करते थे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमें आईना जरूर दिखाएं, लेकिन इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़ुबा देख। आज यहां बात होती है कि अपोजिशन के वर्कर्स पे क्रैकडाउन हुआ है। राज साहब, मोस्ट ऑनरेबल, मैं बहुत जितने लोगों की इज्जत करता हूं उनमें से शायद आप बहुत उनमें से हैं जिनकी बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स पे नहीं। नायब ने किया है उन लोगों पे जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं। हां, जलसे के हवाले से पकड़ दकड़ हर हुकूमत में थोड़ी बहुत होती रही है। शुरू में यहां एक जलसे से पहले थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ और उसको इमरान खान साहब ने और काबीना ने बैठकर ठीक किया। जनाबे राजा साहब और जनाबे चेयरमैन साहब, तमाम हाउस को मैं अर्ज कर रहा हूं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना कोई गुनाह नहीं है। आप आगे तब जाते हैं जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि यहां मैंने ठोकर खाई थी। और अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया था कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। जब लाहौर का जलसा अभी नहीं हुआ था और मुल्तान का हो रहा था, वहां भी इमरान खान साहब ने काबीना में यह बात की और काबीना की राय थी कि इनको जलसा करने दें। लोकल लेवल पे पंजाब में उसको थोड़ा सा मिस हैंडल किया गया, लेकिन उससे पहले या उसके बाद किसी एक जलसे के बारे में नहीं बता सकते कि बहुत ज्यादा मिस हैंडलिंग हुई हो, बहुत ज्यादा पकड़ दकड़ हुई हो। पकड़ दकड़ हमने देखी है। और मैं कौन होता हूं, यहां पे बड़े सीनियर्स हो, जो बेजंजर साहब तशरीफ ले गए, सीनियर तरीन है, जो है शाही साहब हैं, राज साहब हैं, जो पकड़ दकड़ करते थे ना जी, वो दुलाई कैंप ले जाया करते थे। जो पकड़ दकड़ करते थे ना जी, वो इसी ऐवानों में लोगों को कहते थे जो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जो पकड़ दकड़ करते थे ना जी, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पे वहां हमला करके और वहां फिर कहा जाता था कि कोई तरीका है कि चीफ जस्टिस को एक रात कैसे जेल में रखें। फील्ड मार्शल डायरीज नाम से एक किताब राजा साहब ही की जमात के एक साबिक स्पीकर गौहर अयूब साहब की देख ले, जिसमें उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया, नाम मैं नहीं लूंगा, पढ़ ले पता लग जाएगा। कहते हैं, एक बात तो बताओ गौहर अयूब साहब, ये चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को एक रात कैसे एक जेल में हम रखा सकते हैं? हुई पकड़ दकड़, माजी में हुई, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन पकड़ दकड़ जिसको कहते हैं ना जनाबे चेयरमैन साहब, एक सिटिंग वजीर आला पे शेलिंग हुई, फायरिंग हुई। एक सिटिंग वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक साहब के साथ जो किया गया बमाए उसकी काबीना के, वो यहां क्या आग लगाने आ रहे थे? एहतजाज ही करने आ रहे थे। आप भी आए एहतजाज करने। हमने तो आपको नहीं मारा, हमने तो पकड़ दकड़ नहीं की, हमने तो आंसू गैस नहीं चलाई, हमने तो गोलियां नहीं चलाई, हमने तो लोगों को नहीं मारा। हम आज भी, वो दिन हमें याद है जब मेरी जमात के नहीं थे लेकिन मेरे मुल्क के थे, यहां पे गोलियां मारी गई। मॉडल टाउन में ये जो मछ में हुआ है, जो हमारे बदन के टुकड़े कटे हैं, वो गैरों ने की है। दुश्मन ने आके दरअंदाजी की है। दुश्मन हमला करेगा लेकिन हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। लेकिन जो मॉडल टाउन में हुआ वो किसने किया? मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, बिलावल साहब और मरियम बीबी गई हैं वहां फातिहा पढ़ने और उनके साथ बैठने। ठीक है, सियासी लोग हैं, दो बातें भी हमारे खिलाफ कर ली होंगी, अच्छा लगा, लेकिन कायदे अवान ने बात की। फिर पिक एंड चूज ना करें, फिर मेरा शहीद तुम्हारा शहीद नहीं, फिर कोई सुन्नी शिया नहीं, कोई सिंधी बलोच नहीं, कोई पंजाबी पख्तून नहीं, फिर पाकिस्तान की बात करें। फिर अगर मच में शहादतें होती हैं, मैंने खुद खान साहब को कहा कि जाना चाहिए और वो जाएंगे आज कल जब भी, और काबीना की भी यही राय है। कोई वजह होगी जिसकी वजह से फौरी नहीं जा सके, लेकिन वो जाएंगे, इतना मैं बता दूं आपको। लेकिन एक और बात हुई, 27 दिसंबर को मैं क्वेटा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कायद आज़म डे के हवाले से। उसी दिन हरनाई में 7 शहादतें हुई थी और मैंने बलोचिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर दुश्मनों को पुकारा, जान की परवाह ना करते हुए मैंने कहा कि जो ये कर रहा है वो ये सुन ले। एक एक खून का, मैं जब ये कहता हूं एक एक खून के कतरे का हम बदला लेंगे, वहां फिर कोई ये बात नहीं होगी ये पीपल्स पार्टी के नून का है, जिसने पाकिस्तानी को मारा है उसने कर्ज चुकाना होगा। खून फिर खून है, खून फिर खून है, बढ़ता है, खून फिर खून है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या फर्क सलासल पे जमे, फर्क इंसाफ पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और अल्लाह कहते हैं ना, वकुल जाहल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अब वक्त इस बात का है कि हम फैसला करें हमने करना क्या है। दुश्मन हमला करता है हम पे, हम आपस में लड़ने बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
آپ ہمیں بتائیں ہماری پالیسیز میں جو کمزوری ہیں. دس از دا فورم. آپ نے یہاں باتیں کی ہیں, سخت باتیں بھی ہمارے خلاف ہوئی, ہم نے برداشت کی, کچھ ہم سے برداشت نہیں ہوئی, ہم نے جواب دیا ہوگا, لیکن جو آپ آئینہ دکھاتے ہیں یقین کریں وہ بات اوپر تک جاتی ہے. دس از دا فورم, یہاں بات ہونی چاہیے. یہاں جب راجہ صاحب جیسے لوگ بات کرتے ہیں وہاں سنی جاتی ہے جی. جب آپ اخلاص سے بات کرتے ہیں سنی جاتی ہے جی, لیکن جب آپ بغض سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے. بہرامن صاحب میرا بڑا بھائی ہے. عمران خان جو ہے لاہور سے پاس ہو گیا وہ سلیکٹڈ ہے. عمران خان میاں والی سے پاس ہو گیا وہ سلیکٹڈ ہے. عمران خان پشاور سے پختونوں نے پاس کیا سلیکٹڈ ہے. عمران خان کراچی سے پاس ہوا وہ سلیکٹڈ ہے. تو بلاول صاحب جو پاس ہوئے کیا وہ سلیکٹڈ پھر نہیں ہے؟ یا دھاندلی جو ہے صرف پختونخوا میں ہوئی, پنجاب میں ہوئی, سندھ میں پھر آپ دھاندلی نہیں ہوئی؟ ڈونٹ ڈو پک اینڈ چوز. If you want to correct the system, this is the place. Come and do political reforms, electoral reforms. This is the way forward. ورنہ کل کو پھر کوئی اور روئے گا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. اور ایک اور بات, یہاں بڑی بات ہوئی, فوج یہ فوج وہ. کسی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کا مجھے بتا دیں اس کے بیٹے نے پاکستان کے لیے یہاں گولیاں کھائی ہوں. ایک جرنل کا بیٹا گولی کھاتا ہے, سپاہی کا بیٹا گولی کھاتا ہے. تو جو پولیٹیکل ڈفرنسز ہیں یا سول ملٹری امبیلنس ہے اس پہ تو بات کریں, لیکن یہ تو نہ کہیں کہ شہیدوں کی اور فوجیوں کی اور جرنیلوں کی گردنیں اتار دیں. یہ بات ہوئی مولانا طاہر الرحمان صاحب کی جماعت سے, یہ بات ہوئی. ان کو اس کا سدباب کرنا ان کو خود چاہیے. وہ تو محب وطن ہے. فضل الرحمان صاحب اس پارلیمان کا حصہ رہے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, کشمیر کے جتنے خدمت کی دنیا اس کی گواہ ہے, لیکن ہے تو محب وطن. آپ کی جماعت سے ایسی بات کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ بلوچستان میں کھڑے ہوتے ہیں جناب چیئرمین صاحب, آپ کے اسٹیٹ سے بات ہوتی ہے بلوچستان کو آزاد کرو. میں نہیں, اویس نورانی صاحب عظیم شخصیت, ان کے برخوردار بات کرتے ہیں. آپ کو اسی وقت اس کا زبان اس کی روک لینی چاہیے تھی. آپ آتے ہیں کراچی, پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی کس نے اٹھائی ہے؟ بیرسٹر صاحب, آنریبل چیئرمین صاحب. اردو سپیکنگ لوگوں نے گھر بار چھوڑے, آپ وہاں جا کے کراچی میں کھڑے ہو کے اردو سپیکنگ لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں. پھر لاہور آ کے وہ لاہور جو کھڑا رہا 1965 میں, وہ لاہور جو کھڑا رہا اپنی پاک فوج کے ساتھ, وہاں کہتے ہیں لاہوریوں کو غلط بات کی جاتی ہے. پھر آپ بلوچستان میں جا کے کہتے ہیں یہ باڑ ہٹا دو. کون سا لڑا بڑے افغان؟ جس دن پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, اس دن ساری قومیتیں پیچھے چلے گی, پاکستان آگے آ گیا. ہم بھی اپنا قبلہ درست کریں, آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں. جب ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جناب چیئرمین صاحب ملک سے باہر بیٹھا ہوتا ہے, باہر لوگوں کو نہیں پتا یہ پاناما سے فراری ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, وہ اس کو ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور جب ایک ایکس پرائم منسٹر کھڑے ہو کے اپنے فوج کے سپہ سالار کا نام لے لے کے اس کو جو ہے اس کو تنقید کا نشان بناتا ہے, ہمیں اس سے کیا؟ باجوہ صاحب سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ جب وہ پاک فوج کا سربراہ نہیں ہوگا وہ بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہوگا. جب تک سپہ سالار ہے وہ اس پاک فوج کا سردار ہے. آپ اپنے سپہ سالار کو بدنام کرتے ہیں, اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمت تھی تو نہ دیتے اس کو ایکسٹینشن, ہمت تھی یہاں کھڑے ہو جاتے, یہاں آپ جو ہے احتجاج کرتے, یہاں آپ تحریک چلاتے. جب آپ ملک سے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ, اپنے قوم کو کہتے ہیں کس کے خلاف؟ پاک فوج کے خلاف, جس کا روز جان جو ہے شہادتیں دے رہا ہے. کس نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا میر افتخار کے بیٹے نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا بلور خاندان نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا ہر سیاسی خاندان نے شہادتیں نہیں ہوئی؟ میں خود فیصل آباد جب گیا, پولیٹیکل ورکرز پہ کریک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے, فیصل آباد میں دھرنے میں 2014 میں ہمارے ایک کارکن حق نواز کو شہید کیا گیا. شہادتیں تو ہر جگہ ہوئی, لیکن شہادتوں کو بنیاد بنا کے جب آپس میں ہم ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں, آخری بات, ہم ان فالٹ لائنز کو مزید وسیع کرتے ہیں جہاں پہ دشمن کام کر رہا ہے 5th جنریشن وار کے ذریعے. سنی شیعہ ڈیوائیڈ آج سے نہیں ہے, بہت زمانے سے ہے, سینکڑوں سالوں سے ہے. اس میں دشمن آگ ڈالتا ہے, ہمارا کام ہے اس پہ پانی ڈالیں. پختون پنجابی کی یا بلوچ پنجابی کی لڑائی جو ہے, یہ بات جو ہے, یہ ایتنک ڈیوائیڈ جو ہے, یہ ہم نے تو نہیں پیدا کی, ماضی میں ایک چیز رہی. آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. ایک طرف عثمان کاکڑ ہے, ایک طرف منظور کاکڑ ہے, دونوں ایک فیملی ایک ٹرائب سے ہیں. کیا ہم کچھ بڑی باتوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آج ہم نے بات کی, کہتے ہیں میں پاک فوج کے ساتھ ہوں, تو وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے بات نہیں کی. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی بارڈرز پہ, پاکستان کے گلی کوچے پہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, اس لیے اس کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں پاکستان کی سیاست میں جو 22 سال جدوجہد کے بعد آئے. سیاسی آدمی نہیں تھا, یہ جدوجہد کے ذریعے آیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کیا جائے, آپ کو عزت دی جائے, تو میں نے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا
اور میں نے دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں دیکھا جس میں کوئی شخص کہتا ہے مجھے تسلیم کرو, مجھے عزت دو لیکن تمہیں عزت نہیں دوں گا. میں اپوزیشن, آج کی اپوزیشن کو بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, if you want respect, give respect. If you're political, we are more political than you. اور یہاں مجھے عطاء الرحمان صاحب نہ بتائیں پاکستان کو بنانے والے کی باتیں. With due respect عطاء الرحمان صاحب, بعد میں مانا مفتی صاحب نے, بالکل مانا, لیکن جب پاکستان بن رہا تھا میرا دادا پیر محمد خان محمد علی جناح کے ساتھ تھا, اور آپ لوگ اس کو کیا کر رہے تھے؟ کیوں پھر آپ کو اپنے الفاظ بعد میں واپس لے کے پاکستان کو ماننا پڑا؟ تو یہ نہ بتائیں ہمیں کہ کس نے پاکستان بنایا. جب پاکستان بن رہا تھا جناب چیئرمین صاحب, جب میرا دادا پیر محمد خان اور انڈیا مسلم لیگ کھڑا تھا منٹو پارک میں اس زمانے میں, تو میرے لیڈر عمران خان کا باپ اکرام اللہ نیازی بھی وہیں پہ کھڑا تھا. آپ کے بھی دادا, آپ کے بھی خاندان کے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, خان آف قلات کی اس بات پہ ختم کرتا ہوں. لوگ آج کہتے ہیں بلوچستان نے پاکستان بنایا, پختونوں نے پاکستان بنایا. بیرسٹر صاحب, چیئرمین صاحب, ہم پختون بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم بڑے ڈیموکریٹس ہیں. ہم نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا. اور خان آف قلات نے پوچھا گیا ان سے آخری بات, انہوں نے کہا میں پاکستان کے ساتھ اس لیے شامل ہوا, محمد علی جناح کا ساتھ اس لیے دیا. خان آف قلات کہتے ہیں کہ جناح میرا دوست تھا, بمبئی میں میرے کیسز محمد علی جناح دیکھا کرتا تھا. جب پاکستان بننے کی بات آئی, تھوڑی سی پس و پیش ہوئی, رات کو خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ حاضر ہوئے اور حکم دیا کہ تم محمد علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. آن ریکارڈ خان آف قلات نے یہ بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہم نے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا. تو ہم نے تو مل کے پاکستان بنایا. تو پھر یہ میں اور تم, یا اس نے بنایا, اس نے بنایا, اور یہ کرو وہ کرو, یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ہاں, جو غلطیاں ہیں, this is the place where to sort the issues out. This is the upper house and you have the lower house. یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اپنے مسائل ہم حل کریں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے پولیٹیکل ورکرز پہ کریک ڈاؤن کی. پشاور کا جلسہ ہوا, مجھے بتائیں کون سا لیڈر گرفتار ہوا؟ لاہور کا جلسہ ہوا, بس آخری بات, ایک منٹ, لاہور کا جلسہ ہوا, مجھے بتائیں کون سا گرفتار ہوا؟ گجرانوالے سے پہلے کون سا گرفتار ہوا؟ بنو میں ابھی مولانا صاحب نے تقریر کی ہے, بائی دی وے وہ بھی نہیں گئے کوئٹہ. کون سا گرفتار ہوا؟ جب پشاور میں ریجیکٹ ہو گئے, جب لاہور میں آپ کو واٹر لو ہو گیا, جب جی بی میں آپ ریجیکٹ ہو گئے, جب آپ گجرانوالہ میں ریجیکٹ ہو گئے, جب کراچی میں اردو سپیکنگ کے خلاف بات کر کے ریجیکٹ ہو گئے, جب لاہور میں لاہوریوں کو گالی دے کے ریجیکٹ ہو گئے, تو پھر آپ یہاں پہ ایوان میں آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہے. یہ مکافات عمل ہے جناب چیئرمین صاحب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن if you can't see the writing on the wall, we can't help you because time has a way of coming and your time is up. Thank you very much. The motion has been talked out. The motion 1 has been talked out, and the House stands adjourned to meet again on Monday, the 11th January 2021 at 3 p.m. Thank you.